خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بھارت کے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کنٹریز کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو روکنے کی، تو آپ سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے گا، اور امریکہ کو بھی پتہ ہے، روس کو بھی پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے، ان اے سینس ہمیں بھی پتہ ہے، ہم جو بھی کہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ دعاؤں پر آ گیا ہے؟ کچھ تو کریں گے سر، وہ مطلب ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو، لیکن جس طرح لاسٹ ٹائم اسٹریٹجک اسٹرائک کر دیا انہوں نے، موسٹ پروبلی کیا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اس گیون دس سینیریو، مطلب میں نے صاحب کو بتایا کنونشنل وارفیئر، لمیٹڈ وارفیئر، سرجیکل اسٹرائک، یہ تین ہو سکتے ہیں نا۔ تم لوگ کرو گے سرجیکل اسٹرائک، تم لوگ کرو گے پاکستان پہ حملہ۔ سعودی عربیہ نے تو مودی کو سب سے بڑا اعزاز دیا ہے ان کا، اور یو اے ای نے سب سے بڑا مندر بنایا ہے اس کا، 6 ملین ہندوز ہیں سعودی عربیہ میں۔ تو دیکھیے تھوڑا سا آپ اپنا دماغ استعمال کریں، یہ ایموشنل ریاکشن آل دا ٹائم۔ اس وقت آپ کو ایک ٹرائکا نظر آتا ہے مرج ہوتے ہوئے، یو ایس، اسرائیل اور انڈیا۔ سرجیکل اسٹرائک بھی کر سکتے، اس کے بہت سارے فارمیٹس ہو سکتے ہیں۔ اٹ کوڈ بی این ایئر اسٹرائک، اٹ کوڈ بی اے نان کانٹیکٹ اسٹرائک کہ اپنے ملک سے کچھ میزائلز فائر کر دیں۔ ویری ڈینجرس، ویری ڈینجرس۔ کہ ان کا جو فوج ہے ہمارے سے زیادہ 4 گنا، ان کا جو ایئر فورس ہے ہمارے سے زیادہ 6 گنا، ان کا نیوی جو ہے 8 گنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیسے لڑیں گے؟ وہ جیسے کرکٹ میں ہوتی نا دعائیں کہ کون جیتے گا، پاکستان جیت جائے، پاکستان جیت جائے، اس میں دعائیں کریں کہ بھارت حملہ نہ کرے، بھارت حملہ نہ کرے۔ وہاں پہ ان کی پولیٹیکل ایلیٹ اس وقت اتنی اسٹرانگ ہے ٹو کال دی شاٹس فار واٹ ایور پولیٹیکل گینز دے وانٹ ٹو اچیو۔ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، دے ہیو بین سیئنگ اٹ نا، وہ بڑا کھل کے کہتے رہے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر۔ دوستوں، پہلگام حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے، اور جنہوں نے 26 لوگوں کی ہتیا کی ہے ان سب کو سبق سکھائیں گے۔ تب سے دوستوں پاکستان میں ایک ڈر کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے جو ایک منتری ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے بھارت کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم بڑے بڑے دیشوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھارت کو منا لو۔ پاکستان نے جو ہے امریکہ سے بھی کہا تھا کہ انڈیا کو منا لو، لیکن بھارت نے کہا کہ ہم بدلہ لینا ہے تو لینا ہے، ہم پاکستان کو اس بار معاف نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان نے اس ایسی قائرانہ حرکت کی ہے کہ 26 بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لیے ہم بدلہ لیں گے، اور پاکستان کے اندر پوری پبلک میں، سینا میں، پاکستان کے پردھان منتری کے اندر اتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ بھارت جب حملہ کرے گا تو ایسا کرے گا کہ پورا پاکستان ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو دوستوں ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیے کیا کہہ رہی پاکستان کی میڈیا۔ چلو آئے دیکھتے ہیں۔ خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بھارت کے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کنٹریز کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو روکنے کی، تو آپ سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے، بھارت حملہ نہ کرے۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ دعاؤں پر آ گیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کس نے کہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حسن نثار صاحب نے بھی کچھ حرزہ سرائی کہتے ہیں، لیکن ہم بالکل ایسی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے، انہوں نے بھی کچھ فرمایا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے ان کی ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور بڑی ایک اٹیمپٹس کی گئی ہیں، اس کے متعلق کئی رپورٹس ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جو انڈیا ہے اس کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو FATF کی لسٹ میں ری انٹر کر دے۔ اس سب پر بات کر لیتے ہیں، کچھ اور بھی خبریں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے کہ جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے 2 سٹیٹمنٹس دی ہیں، میرے پاس 2 سٹیٹمنٹس ہیں ان کی۔ ایک تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اور بھارت نے پانی روک دیا یا چھوڑ دیا، تو اگر کوئی اپنا ڈیم یا سٹرکچر بنا لیتا ہے بھارت وہاں پر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی طرف سے فرسٹ اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے؟ اور کین یو امیجن کہ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان نے جیو نیوز پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں جی بالکل فرسٹ اسٹرائک ہو سکتی ہے، اور ہم وہ جو اسٹرکچر بنایا جائے گا اس کو توڑ دیں گے۔ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے کیونکہ یہ سنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا ملاحظہ کریں، آپ یہ سنیں کہ کیا کہا گیا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے پر بات کریں گے باقی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ یہ جی انہوں نے
فرمایا, یہ دیکھیں, سن لیں آپ. لیکن اسٹرائک فرسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر کیا پاکستان جب کہتا ہے جنگ تصور کیا جائے گا, کیا اس کا یہ مطلب ہے دین وی کین اسٹرائک فرسٹ آلسو؟ بالکل, تو اگر کوئی اس قسم کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے, ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر, بالکل ویل اسٹرائک دیٹ اسٹرکچر, دیٹ ول بی این ایکٹ آف اگریشن اگینسٹ پاکستان. اچھا جی, اب یہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسا کوئی, مطلب اگر اینکر سوال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس کی ہاں میں حامل آئیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل اسٹرائک فرسٹ کرنے کی بات ہے, ہم فرسٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں. یعنی دیکھیں یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے, یہ تو بھارت کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہے کہ فرسٹ اسٹرائک نہیں, جو سیکنڈ اسٹرائک ہے وہ کرے گا. پاکستان تو پہلے ہی ایسے کسی ایگریمنٹ میں نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا کچھ بنایا گیا پانی روکنے کے لیے تو ہم یہ کریں گے, تو پانی تو پہلے ہی روک دیا آپ کا. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر پانی تو آپ کا پہلے ہی روک دیا گیا ہے. اچھا ایک دفعہ روکا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا زیادہ, اس سے بھی مسئلہ پڑا, تو وہ تو ہو گیا, وہ تو وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہ سسپینڈ بھی کر دیا. اور ڈیمز تو آلریڈی ان کے اتنے بنے ہوئے, ان کے تو ہزاروں ڈیمز ہیں. لیکن آپ نے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ جنگ ہے نا اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ مجال نہیں آپ کی کہ آپ ان کے کسی ڈیم کو یا کسی چیز کو نشانہ بنائیں. صرف ایک بات ہوئی تھی کہ ہم ڈیم کو نشانہ بنائیں گے, اگلے دن کیا ہوا, منگلا ڈیم, ریور جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی ہی پانی تھا جو کہ بھارت نے چھوڑا, جو کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ پانی اتنا چھوڑ دیا. تو سر یہ جو ہے نا یہ دھمکیاں بڑھ کے, لیکن دیکھیں ایک ایسی سچویشن میں کہنا کہ جی ہاں جی فرسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں, بھائی یہ وہی جو نیوکس کی دھمکی ہے یہ اس کو رہنے دیں, آپ کو ایسا کرنے کون دے گا؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں. اچھا لیکن مجھے یہ تو خواجہ آصف کی ایسی بات جو ہے نا وہ اتنی وہ نہیں لگی جتنی مجھے ایک اور ان کی بات وہ بہت ہی دلچسپ لگی, جو کہ میں نے آپ کو کہا بھی اور میں آپ بتانا بھی چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا, ذرا سنیے گا. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے خواجہ آصف کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کافی کر چکے ہیں. ویسے اب آپ کوئی بھی گفتگو نہ کریں تو اچھا ہے. زاہد حسین صاحب نے تو بہت ہی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا منہ بند کو کروا دے تو اچھا ہے. تو خواجہ صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا. بھائی جان کنی کی کرنی ہے, اور غیر ذمہ دار آپ کافی کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن انڈیا جتنا بڑا حملہ کرے گا ہم اتنا بڑا جواب دیں گے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ ممالک بھارت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. ہم نے پھر یہ جو سارا JF-17 یہ ہم نے جو ایٹم بم بنائے ہوئے ان کے ہم نے کو پٹاخے لینے دے کے کسی کو, یا میرا مطلب کوئی مکھانے لینے ہم نے کوئی, یہ دیکھیں نا وہ تو اپنے اس میں وہ تنقید کریں کیونکہ اپوننٹس ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی پہلے والی تنقید کو تو چھوڑیں, یہ جو بات کی ہے اگر یہ کی ہے میں نے سنی نہیں, لیکن یہاں پر میں نے سنی, تو اتنی بڑی بات غلط تو نہیں کہہ سکتے. تو خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ انڈیا جو ہے وہ جیسے جیسے دن آگے جاتے جا رہے ہیں, وقت آگے بڑھا ہے, ویسے ویسے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ انڈیا حملہ نہ کرے. کنٹریز روکنے کی کوشش کر تو رہی ہیں, لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جانماز بیٹھ جائیں آپ, جانماز. موسٹ پرابلی کیا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اس گیون دس سینیریو؟ مطلب میں نے صاحب کو بتایا کنونشنل وارفیئر, لمیٹڈ وارفیئر, سرجیکل اسٹرائک, یہ تین ہو سکتے ہیں نا, کہ چوتھا بھی کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, بیکاز میں نے تو ایک کولڈ انالیسس کرنا ہے نا, none of these three options. اچھا سرجیکل اسٹرائک نہیں کر سکتے ہیں وہ. اچھا سرجیکل اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں, اس کے بہت سارے فارمیٹس ہو سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی این ایئر اسٹرائک, اٹ کوڈ بی اے نان کانٹیکٹ اسٹرائک, کہ اپنے ملک سے کچھ میزائلس فائر کر دیں. ویری ڈینجرس ڈینجرس کیوں کہہ رہے ہیں سر آپ؟ یہ اگر میزائل کرتے ہیں یہاں سے, میزائل کرتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے درمیان میں کوئی بہت بڑا سمندر نہیں ہے, بارڈر ہے, اور the time of flight of the missiles is very little, and it can trigger responses way beyond Indian expectation. تو اس لیے اس کو ایکسپلین کریں. میں کر دیتا ہوں اس کو ایکسپلین. دیکھیں بٹوین دنیا میں جب دو نیوکلیر اسٹیٹس ہوتی ہے نا, وہ آپس میں چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ آپس میں بات کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی لیول پہ جیسے ہمارے DGMOs آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ ریشنل اسٹریٹجک کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, کرائسس جیسا بھی ہو وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, اور اس میں یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایکشنز ایسے ہیں جن کے رسپانسز کین ناٹ بی پریڈکٹڈ, یا انپریڈکٹیبل رسپانس ہو جائیں گے اس پہ. تو اس کو نہ کرنا بہت بہتر ہے, اور اسٹریٹجک کمیونٹیز ان انڈیا انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. کیونکہ سر مودی ول بی کالنگ شاٹ نا وہاں کا. میں آ رہا ہوں, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. ویسے دیر از این اولڈ سیئنگ
وہ کہتے ہیں کہ وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز الون. اب انڈیا کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سینگ اس طرح سے کہنی پڑے گی, جنرل کے پاس وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو انڈین پولیٹیکل ہیرارکی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بالکل صحیح. تو